مومنون قرآن مجید کا 23واں سورہ، البتہ مصحف اور کتاب کی ترتیب کے مطابق جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہے قرآن، اس کے اعتبار سے یہ 23واں سورہ ہے۔ ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کا 73 نمبر سورہ ہے، جس ترتیب سے قرآن نازل ہوا، لیکن خود ختمی مرتبت نے اسی ترتیب کے ساتھ قرآن کو مدون کیا، اور جو ترتیب رکھی اس کا عدد مصحف میں 23واں ہے، اور یہ سورہ 118 آیتوں پر مشتمل ہے۔ یہ سورہ مکی ہے۔ جس طرح سے مکہ میں ان 13 سالوں میں جو ختمی مرتبت نے مکہ میں گزارے، سب سے پہلا نازل ہونے والا سورہ سورہ علق ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور مکہ میں سب سے آخر میں نازل ہونے والا سورہ سورہ مومنون ہے۔ یہ سورہ 118 آیتوں پر مشتمل ہے، جس میں 4802 حروف جو جناب ثعلبی نے ان کی تعداد ذکر کی ہے۔ مفسرین علوم قرآن کے ماہرین دو کتابوں کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ ایک علوم قرآن میں علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب الاتقان، اور دوسری مفردات اور حروف کے کلمات کے الفاظ کے ترجمے کے لیے امام راغب اصفہانی کی شورى آفاق تصنیف مفردات راغب۔ اس کے بعد تیسرے مرحلے میں اعجاز بیانی قرآن سے متعلق اعجاز عددی قرآن اور کئی حوالوں سے جو تفسیر جناب ثعلبی نے تحریر کی، جن کی وفات 427 ہجری میں ہوئی، تفسیر الکشف والبیان، یہ 427 ہجری میں، یہ قدیم تفاسیر میں ہمارے پاس جو جامع تفسیر ہے قرآن کی، تفسیر ثعلبی بھی کہتے ہیں، تفسیر الکشف والبیان بھی کہتے ہیں۔ انہوں نے اس سورہ کے حروف کی تعداد 4802 تحریر کی، اور اس کے اندر جو الفاظ اور کلمات ہیں ان کی تعداد 1840 ہے، اور اس سورہ کا آغاز حرف تاکید سے شروع ہوا، قد افلح المؤمنون۔ البتہ عرفاء نے، جو معصومین علیہ السلام نے احادیث نقل کی ہیں، اس سورہ کی آخری 4 آیتیں جیسا معصومین نے بیان کیا، ہر دکھ، درد، تکلیف، بیماری اور پریشانی کے لیے دوا ہے۔ اس سورہ کے اندر بہت سارے موضوعات اور مضامین بیان ہوئے۔ یہ ابتدائی 11 آیتیں کہ جب مولا متقیان دنیا میں تشریف لائے اور 16 رجب کو جب ختمی مرتبت کے ہاتھوں پر تشریف لائے اور آنکھیں کھولی، تو ان 11 آیات کی تلاوت کی ہے سورہ مومنون کی، اور ہم انہی 11 آیات کو کل اور پرسوں آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ سب سے پہلی آیت قد افلح المؤمنون، یہ لفظ قد فعل پر آتا ہے، کبھی ماضی پر، کبھی مضارع پر۔ آپ کے یہاں 3 فعل ہیں، جیسے ماضی ہے، حال ہے، مستقبل۔ عربی زبان میں ماضی تو ماضی ہے، حال اور مستقبل کے لیے ایک ہی فعل استعمال ہوتا ہے، اور وہ ہے مضارع۔ یضربو، وہ مارتا ہے یا مارے گا، یقتلو، وہ قتل کرتا ہے یا کرے گا، ینصرو، وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، یذهب، وہ جاتا ہے یا جائے گا، دونوں معنی۔ اگر کوئی اس کو حال کے ساتھ خاص کرنا چاہے تو لام اس کے ساتھ متصل کر دے گا، اگر کوئی اسے متصل اس کو فعل مستقبل کے لیے خاص کرنا چاہے تو سین لگا دے گا، سیعلم، یا سوف لگا دے گا، تو یہ مستقبل کے ساتھ خاص ہو جائے۔ قد ماضی پر بھی آتا ہے، مضارع پر بھی آتا ہے، لیکن جب مضارع پر آئے تو اس کا معنی الگ ہوتا ہے، حرف وہی ہے، ماضی پر آئے تو اس کا معنی الگ ہوتا ہے۔ قد جب فعل مضارع پر آتا ہے تو یہ تقلیل کا معنی دیتا ہے، یعنی کبھی کبھی۔ قد یجلس، وہ کبھی کبھی بیٹھتا ہے۔ قد یتکلم، وہ کبھی کبھی کلام کرتا ہے۔ یہی قد جب فعل ماضی پر آ جائے
تو یہ تحقیق کا معنی دیتا ہے، بلا شک، بلا ریب، بالتحقیق. قد افلح المؤمنون، بتحقیق یا کہ یہ بے شک یا کہ یہ بالتاکید مومن فلاح یافتہ ہے، مومن کامیاب ہے. یہ افلح، فلاح کا مطلب یہ کل اشارہ کروں گا مزید، یہ قرآن میں 11 مرتبہ لفظ شاید کے ساتھ استعمال ہوئے. لعلہ، شاید فلاح پا جائے، امید ہے فلاح پا جائے. اور پورے قرآن میں لفظ فلاح قد کے ساتھ، تاکید کے ساتھ یا تحقیق کے ساتھ صرف 3 مرتبہ استعمال ہوا. ایک سورہ مبارکہ شمس میں جو 15 آیتوں پر مشتمل ہے اور جس کے آغاز میں پہلی 7 آیتوں میں اللہ نے 11 قسمیں اٹھائی. پھر 8ویں آیت میں 9ویں قسم کی پروردگار نے 11ویں قسم کی وضاحت کی، اور 9ویں آیت میں پروردگار نے ایک بات جس کے لیے سب سے زیادہ قسمیں اٹھائیں. قرآن کے 114 صورتوں میں سے 70 صورتوں میں کوئی قسم نہیں، 44 صورتوں میں اللہ نے 118 قسمیں اٹھائیں. کہیں 1 2 کہیں 3 کہیں 4 کہیں 5 سے اوپر قسمیں نہیں اٹھائیں سوائے سورہ شمس کے. سورہ شمس میں اللہ نے مسلسل 11 قسمیں اٹھائیں، اور 11 قسمیں اٹھانے کے بعد پروردگار نے صرف ایک بات فرمائی، قد افلح من زکاہا. وہاں بھی افلاح کی بات کی، یہاں لفظ قد استعمال کیا کہ یقیناً وہ کامیاب ہو گیا کہ جس نے خود کا تزکیہ کر لیا، جو تہذیب نفس میں کامیاب ہوا. یہ سورہ شمس جو 15 آیتوں پر مشتمل ہے، اس کی 9ویں آیت میں پروردگار نے یہ بات کہی. اور پھر 3 سورے چھوڑ کر سورہ مبارکہ اعلیٰ، اس میں دوبارہ پروردگار نے افلح کے ساتھ لفظ قد استعمال کیا. 14ویں آیت میں پروردگار نے فرمایا قد افلح من تزکا. وہی مفہوم ہے لیکن وہی معنی ہے. وہاں زکاہا کا یہاں تزکا کا ایک ہی مادہ ہے، ایک ہی لفظ ہے. کامیاب ہو گیا وہ جس نے خود کو پاک کر لیا، تزکیہ کر لیا. اب پاک یہ اس کا ابتدائی معنی ہے جو ہمارے یہاں مستعمل رائج ہے. اور تیسری مرتبہ اللہ نے جو قد کا لفظ افلاح کے ساتھ استعمال کیا وہ سورہ مومنون ہے. اس کے علاوہ قرآن میں پھر یہ الفاظ اکٹھے نہیں ہوئے. 11 مرتبہ اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا، لیکن لعلہ کے ساتھ، امید ہے شاید کامیاب ہو جائے. لیکن 3 مواقع پر اللہ نے لفظ قد استعمال کیا افلاح کے ساتھ بتاکید، یعنی کوئی شک نہیں ہے، یقینی طور پر ایسا ہوگا. اور ان تینوں مقامات کی روح ایک ہے. قد افلح من زکاہا، قد افلح من تزکا. اور یہاں سورہ مومن کی پہلی آیت 118 آیتیں ہیں، لیکن آغاز ہی پروردگار نے اسی لفظ سے کیا، قد افلح المؤمنون. مومن کامیاب ہے. مومن کون ہے؟ جو خود کو کہے مومن ہوں میں، یا ہم ایک دوسرے سے کہیں کہ یہ مومن ہے. نہ ہمارا خود کو مومن کہنا اس کی کوئی حیثیت نہیں، ہمارا ایک دوسرے کو مومن کہنا اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، سند نہیں ہے. سند وہ ہے جو اللہ نے بیان کی، جو قرآن نے مومن کا معیار قرار دیا. ورنہ قرآن نے پہلے نفی کی. سورہ مبارکہ العنکبوت میں الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ انہیں اتنی سی بات پر چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولوا آمنا، کہ وہ کہیں گے ہم مومن ہیں، وہم لا یفتنون، اور انہیں آزمائش میں نہ ڈالا جائے گا. نہ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ،
در حالی کہ اللہ تو آزماتا رہا ہے ان کو بھی جو تم سے پہلے آئے. کیوں؟ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اس لیے کہ اللہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ تم میں سے سچے کون ہیں. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اللہ جاننا چاہتا ہے کہ جھوٹے کون ہیں. ہر فرد کی جو خود کو اپنے تئیں مومن کہے یا ہم کسی کو مومن کہنا، مومن کون ہے؟ قرآن نے سورہ مومنون کے اوائل میں مومن کی یہ علامات ذکر کی، جن میں سے پہلی علامت الذین ہم فی صلاتہم خاشعون. مومن وہ ہے کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتا ہے. خشوع کسے کہتے ہیں؟ ہم دو لفظ استعمال کرتے ہیں، ایک خضوع، ایک خشوع. بدنی ادب اسے خضوع کہا جاتا ہے، جیسے وضو کرنا ہے، صاف لباس پہننا ہے، خود کو آراستہ کرنا ہے، خوشبو لگانی ہے، یہ ظاہری ادب، یہ بدنی ادب، یہ خضوع کہلاتا ہے. اور باطنی اور قلبی ادب اسے خشوع کہا جاتا ہے، جس کا تعلق دل سے، وجدان سے، روح سے، درون سے. ظاہری ادب خضوع، انسان خاضع ہو، ظاہری اعتبار سے بھی ادب کا اظہار کر رہا ہو. باطنی ادب خشوع. اگر خضوع اور خشوع کی باہم معراج دیکھنی ہو تو اسے جوش ملی آبادی شبیر حسن خان نے اپنے شعر میں اس کائنات کے کیسا مصداق پیش کیا. روز عاشور سید الشہداء کی نماز کو بیان کرتے ہوئے جوش ملی آبادی نے کہا کیا نماز شاہ تھی، کیا نماز شاہ تھی ارکان ایمانی کے ساتھ. اگلے ایک شعر کے ایک بند میں انہوں نے خضوع کو بھی بیان کر دیا، خشوع کو بھی بیان کر دیا. خضوع ادب ظاہری، خشوع ادب قلبی. کیا نماز شاہ تھی ارکان ایمانی کے ساتھ، دل بھی جھک جاتا تھا ہر سجدے میں پیشانی کے ساتھ. الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، یہ مومن کی پہلی علامت ہے. نماز پڑھنے کی بات نہیں ہو رہی ہے. جو نماز میں غفلت کرے، سستی کرے، کوتاہی کرے، قرآن واضح لفظوں میں فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. نماز قائم کرو، مشرک نہ بنو. تارک الصلاۃ قرآن کی نگاہ میں مشرک ہے، وہ مشرک نجس ہے. کسی نے آیت اللہ تقی بہجت کے پاس ایک جوان گیا اور کہا آقا تقی بہجت، میں نے امام زمانہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں ہمیشہ اپنے نفس کی پاسداری کروں گا اور میں کبھی زندگی میں کسی نامحرم خاتون پر نگاہ بد نہیں ڈالوں گا. اور میں نے خود کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا اور یہ منت مانی تھی اور عہد کیا تھا کہ اگر کبھی زندگی میں میری نگاہ کسی نامحرم پر اٹھ گئی، بری نگاہ، تو میں اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے ایک ہی ظرف میں، ایک ہی برتن میں کتے کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤں گا. کہا آغا بہجت میں اپنے نفس پر قابو نہ رکھ سکا اور مجھ سے یہ غلطی ہو گئی. اب چونکہ میں نے اللہ کے ساتھ اور امام زمانہ کے ساتھ یہ عہد کیا تھا کہ اگر کبھی ایسا ہوا تو میں یہ کام کروں گا، خود کو سزا دینے کے لیے میرا مقصد یہ تھا کہ میں خود کو روک کے رکھوں اور اس عمل میں مبتلا نہ ہو جاؤں، اس لیے میں نے اپنے لیے سخت سزا تجویز کی تھی اور اللہ کے ساتھ عہد باندھا. لیکن اس کے باوجود میں نفس پر قابو نہ رکھ سکا اور میری نگاہ نامحرم پر پڑی اور میں دیکھتا رہا. اور اب مجھے ہمت نہیں ہو رہی کہ میں کیسے ایت اللہ تقی بہجت جو بہرحال ایک بزرگوار شخصیت اور عارف اور جنہیں امام زمانہ کا قرب بھی حاصل تھا، اور ان کا پریشان نہ ہو. میں تمہیں ایسا کام بتاتا ہوں کہ اگر تم نے یہ انجام دے دیا تو تمہاری منت پوری ہو جائے گی اور تمہیں یہ کرتے ہوئے کوئی دقت بھی پیش نہیں آئے گی، پریشانی بھی نہیں ہوگی. اس نے پوچھا کیا کروں؟ کہ آج جب آذان ہو اور نماز کا وقت شروع ہو جائے اور نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد ختم ہو جائے، اس سارے عرصے
میں اور اس سارے دورانیے میں ایک ایسا شخص تلاش کرو کہ جس نے اس سارے وقت میں نماز نہ پڑھی ہو، ارادتاً نماز کو ترک کیا ہو، تم اسے اپنے گھر بلا لو اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لو، تمہارا اللہ اور امام زمانہ کے ساتھ عہد پورا ہو جائے گا۔ بس نماز کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ مومن کی پہلی علامت الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، مومن وہ ہے کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع، اور چونکہ خضوع کے بغیر ممکن نہیں ہے، اگر کوئی خضوع کے مرحلے میں داخل نہ ہو تو پھر خشوع تک نہیں پہنچ سکتا، اس لیے اسے قطعی فرض کیا گیا اور آخری اور نہائی بات کی گئی، اور ایک بات کہہ کے ساری باتوں کو اس میں شامل کر دیا گیا۔ مومن کی پہلی علامت، اور آج میں اشارتاً جتنا وقت بچا ہے اسی سے متعلق عرض کروں گا، مومن کی پہلی علامت یہ کہ یہ نماز میں خشوع کرتا، یعنی اس کا دل، اس کا وجود، اس کا دماغ، اس کا مخیلہ، اس کا لاشعور، اس کا تحت شعور، اس کا وجدان پوری طرح 100% اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ آیت اللہ تقی مصباح یزدی مسجد جمکران میں آج سے چند سال پہلے ماہ شعبان میں گفتگو کر رہے تھے، اور یہ جملہ کہا انہوں نے کہ کبھی کبھی ہم نماز کے نام پر اللہ سے مذاق کرتے ہیں اور بارگاہ الہی میں توہین اور بے ادبی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ کیسے؟ مثلا اگر فرض کیجئے کہ بزرگوار تشریف فرما ہے اور میں نے ان کا نام لے کے آواز دوں اور یہ متوجہ ہو جائیں، جب ان کا نام پکاروں وہ میری طرف دیکھیں، اور جب یہ میری طرف دیکھیں تو میں ان کی طرف دیکھنا شروع کر دوں یا کسی اور دوسری چیز کی طرف دیکھنا شروع کر دوں، یہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے کہ اگر بات نہیں کرنی تھی تو آواز کیوں دی، مجھے بلایا کیوں، متوجہ کیوں کیا؟ یہ ثنا جس کی انتہائی تاکید ہے نماز کے اول میں پڑھی جائے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر پہلے اپنی عرضی پیش کرتے ہیں، درخواست پیش کرتے ہیں، اے احکم الحاکمین رب الارباب، بادشاہوں کے بادشاہ، ایک نگاہ لطف و کرم میری طرف ڈال دے، اور وہ خدائے بے نیاز، خدائے صمد انتہائی لطف و عنایت کرتے وہ ہماری طرف نگاہ اٹھائے کہ میرا بندہ مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے، اور بندہ کبھی بالوں سے کھیلنا شروع کر دے، کبھی کپڑوں سے کھیلنا شروع کر دے۔ یہ توہین، یہ بے ادبی ہے۔ محضر توحید ہو، محضر امیر المومنین ہو، محضر معصومین ہو، نام خدا لیا جائے کمال ادب سے، کمال توجہ سے، کسی معصوم کا نام، جیسے ہم مولا علی کا نام بار بار پکارتے ہیں، یہ نام جسے ملائکہ نے ادب سے لیا۔ ختمی مرتبہ جب معراج پر تشریف لے کے گئے اور ملائکہ نے چوتھے آسمان پر بیت المعمور، چونکہ اس سے اوپر پھر کوئی فرشتہ نہیں جا سکا، جبرائیل بھی رک گئے تھے، ختمی مرتبہ نے پوچھا کیوں ٹھہر کے، کہ لو دنو تو بولا اللہ ترک تو، ایک پورا برابر آگے بڑھوں تو میرے پر جل جائے۔ یہاں تمام فرشتوں سے ختمی مرتبہ کی ملاقات ہوئی، انبیاء سے ملاقات ہوئی، اور جب فرشتوں کی صفوں کے بیچ میں سے گزر رہے تھے سب سر جھکائے، سلام 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 سلام۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب فرماتے کہ اگر کسی انسان کی شرافت کا امتحان لینا ہو کہ یہ کمظرف ہے یا شریف ہے، تو معیار شرافت انسانی ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کے سامنے امام الانبیاء سید الرسول ختمی مرتبت کا نام اپنی زبان سے لو، اگر اس کا سر جھک جائے تو سمجھو شریف ہے، سر نہ جھکے سمجھو کمظرف و کمینہ۔ یہ جو آپ کا اللہ، آپ نے غور کیا ہوگا آپ کے خطبہ علماء جب منبر پہ آتے ہیں خطبہ پڑھتے ہیں اپنے خطاب سے پہلے کو اور کہتے ہیں ابی القاسم محمد، تو سر جھکا دیتے ہیں، یہ اسی روایت کے تحت۔ تو کہا مولا متقیان احوال بیان کر رہے ہیں، سب سر جھکائے ختمی مرتبت کو، جدھر سے گزر رہے ہیں سب جھک جھک کے فرشتے سلام کر رہے ہیں، سلام سلام سلام، یہاں تک ایک مرحلے پر پہنچے اور ایک فرشتہ جس کا نام سن کے ہمیں تقریباً کبھی تھوڑی سی پریشانی بھی لگ جاتی ہے کہ پتہ نہیں کب ملاقات ہوگی، جناب اسرائیل، تو یہ بھی سلام کے لیے جھکے
اور ختمی مرتبہ کو سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد کہا یا رسول اللہ جب زمین پر تشریف لے جائیں تو اپنے بھائی علی کو میرا سلام عرض کیجیے گا. تو ختمی مرتبہ نے فرمایا اتعرف علی ابن ابی طالب، جانتے ہو علی کو؟ کہا فکیف لا اعرفہ. یہاں بھی میں دیکھتا ہوں اللہ مومنوں پر اور اپنے بندوں پر کتنا شفیق اور کتنا مہربان ہے، اور خود ذات امیر المومنین کے جو اللہ کی رحمت کی تجلی، اور اس عالم ہستبود میں، اس عالم ملک اور اس عالم ناسوت میں اللہ کی رحمت کی مظہر تام ذات امیر المومنین. تو اسرائیل نے کیا کہا کہ فکیف لا اعرفہ، کیسے نہ جانتا ہوں، انی قد امرت، بتحقیق مجھے یہ حکم دیا گیا اللہ اقبض روح شیعت علی ابن ابی طالب، کہ میں علی ابن ابی طالب کی شیعہ کی روح کو اس وقت تک قبض نہ کروں الا باذن، جب تک کہ علی ابن ابی طالب کی طرف سے اجازت نہ آ جائے. مبادا مومن حالت گناہ میں ہو اور اس کی روح قبض کر لی جائے تو خاتمہ بالخیر تو نہ ہو. یہ حالت گناہ میں نہیں ہے، گناہ کی ابھی تک توبہ نہیں کی، اور توبہ کرنے سے پہلے اس لیے اللہ نے مومن کی موت کو امیر المومنین کی اجازت کے ساتھ مشروط کرا دی. خوشو میں کہاں سے یہ بات چلی تھی اگر متوجہ کر دیں؟ کیا پہلو تھا؟ نام خدا لیا جائے تو کمال توجہ کے ساتھ، اور اگر نام علی لیا جائے وہ نام جس کی یہ عزت ہے. میں نے یہ روایت پڑھی ہے اور یہ عجیب روایت ہے، اسے علماء اہل تسنن نے بھی ذکر کیا، اور آیت اللہ جوادی عاملی جیسی برجستہ شخصیت نے اپنی 2 کتابوں میں، شمیم ولایت میں اور دوسری کتاب میں بیان کیا. ختمی مرتبہ ہمیں سمجھانے کے لیے ایک مرتبہ جناب سیدہ کے یہاں تشریف لائے، بیٹھے اور کچھ دیر گفتگو ہوئی تو سیدہ نے استفسار کیا یا رسول اللہ آپ جب بھی میرے گھر تشریف لاتے تھے ہمیشہ امیر المومنین کا، میرے ابن ام کی کوئی فضیلت بیان کرتے تھے، ان کے بارے میں گفتگو کرتے تھے. آج ابھی تک آپ نے ان کے بارے میں بات نہیں کی، گفتگو نہیں کی. ختمی مرتبہ نے فرمایا فاطمہ ابھی میں وضو سے نہیں. یہ عجیب، ابھی میں وضو سے نہیں ہوں، اس لیے یعنی ختمی مرتبہ جس طرح سے ذکر خدا کے لیے وضو شرط اور لازم جانتے ہیں، ذکر امیر المومنین کے لیے بھی وضو شرط جانتے ہیں. یہ نام جس کا یہ ادب کے امام الانبیاء سید الرسل باعث تخلیق کائنات مولا علی اس ادب اور اہتمام سے لیں، اور ہم غفلت کرتے ہو مثلا ایسے راستہ چلتے ہو زبان سے نام ادا کر دیں یا علی، اور علی نجف سے متوجہ ہو کہ میرے مومن بتاؤ کیا بات ہے، کیا کہنا چاہتے ہو، اور ہم سگریٹ کا کش لگا کے آگے بڑھ جائیں. یہ منظر امیر المومنین میں بے ادبی ہے. خشوع کے لیے پہلا مرحلہ ادب، معرفت، اور اس کا نقطۂ آغاز طہارت قلب اور طہارت روح اور تہذیب نفس کا پہلا مرحلہ. اگر ہم چاہتے ہیں خشوع آ جائے اس کے لیے اساس اور بنیاد لقمہ حلال ہے. اس لیے کہ لقمہ حرام نسلوں کی تباہی کے لیے کافی ہے. وہ کام جو کسی طرح سے انجام نہ پا سکے وہ لقمہ حرام کے ذریعے سے انجام پایا جا سکتا ہے. اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں بہت بڑی شخصیتیں، بہت برجستہ شخصیتیں، قاضی ابو یوسف بڑے متباہر عالم تھے، اور یہ ہمیشہ سے عباسی حکمرانوں کے خلاف بات کرتے تھے. یہاں تک کہ ہارون اور رشید کی یہ خواہش نہیں کہ کاش یہ چیف جسٹس بن جائیں، قاضی القضات بن جائیں، عہدہ قبول کر لیں. اتنا لائق آدمی، اور ایک کاش میرے بچوں کو، قاسم کو، امین کو، معتصم کو، معتز کو، ان کو، مامون کو پڑھائیں. تو کئی سال برابر خواہش کی ہارون اور رشید نے، اور ہمیشہ انہوں نے انکار کیا. ایک مرتبہ اپنے وزیر فخر ابن ربیع سے ذکر کیا ہے کاش کہ قاضی ابو یوسف اگر وقت دیتے اور میرے بچوں کو پڑھاتے اور قاضی القضات کا عہدہ قبول کر لیتے. اسے کہا کون سی مشکل بات کہ میں اتنے سالوں سے کہہ رہا ہوں تو کہ مجھے بتایا ہوتا. کہ تم کیسے کرو گے؟ کہ دیکھ لینا کل آپ کے پاس ہوں گے، خود آئیں گے، خود اپنی زبان سے خواہش کریں گے کہ مجھے آپ چیف جسٹس کے طور پہ معین کریں.
اور خود اپنی زبان سے کہیں گے کہ میں آپ کے بچوں کو پڑھاؤں گا. یہ کیسے ممکن ہے؟ کہ دیکھ لیجیے گا. وہیں سے اٹھا فضل ابن ربی ہارون کا وزیر اور سیدھا پہنچا قاضی ابو یوسف کے پاس. کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ مملکت میں خیر و برکت کے لیے اور اس ملک میں جو اراکین سلطنت ہیں، اکابرین ہیں، ان کی ہدایت کے لیے، ان کی سعادت کے لیے آپ چند لمحوں کے لیے تشریف لے آئے. دعا فرمائیں گے، کچھ تھوڑا سا واز کر دیجیے گا، امر بے معروف کیجیے گا، نہی از منکر کیجیے گا. دو لقمے ہمارے ساتھ تناول کر دیجیے گا تاکہ پھر ساری مملکت میں خیر و برکت ہو، رزق میں برکت ہو، خوشحالی آئے. قبول کر لیا، باتوں میں لے آیا فضل ابن ربی اور کہ ٹھیک ہے میں شام میں آؤں گا. اور شام میں قاضی ابو یوسف ہارون کے دسترخوان پر کھانا کھایا اور ساری رات جاگ کر یہ سوچتے ہوئے گزار دیا کہ مجھے چیف جسٹس بننے کا کہہ رہا ہے ہارون، اس میں کیا خرابی ہے؟ اگر میں چیف جسٹس بن گیا قاضی القضات تو اچھے فیصلے کروں گا لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کے لیے میرے فیصلے مفید ہوں گے، حق کے فیصلے دوں گا. اور جہاں تک بچوں کو پڑھانے کی بات کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے، کل کوئی خلیفہ بنیں گے تو لوگوں کے لیے لائق حکمران ثابت ہوں گے. اور صبح کا بےتابی سے انتظار کرنے لگے قاضی ابو یوسف. اور صبح میں جب صبح نمودار ہوئی خود چلتے ہو گئے ہارون کے پاس. کہا آپ نے مجھ سے کافی دفعہ یہ خواہش کی تھی اور میں نے قبول نہیں کی تھی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں یہ عہدہ قبول کر لوں چیف جسٹس کا، اور آپ کے بچوں کو بھی میں چاہتا ہوں کہ پڑھاؤں، ان کو یہ ذمہ داری بھی لینا چاہتا ہوں. اور ہارون ہکا بکا فضل ابن ربی کا چہرہ دیکھ رہا ہے. قاضی ابو یوسف اٹھا تو کہا یہ معجزہ کیسے ہوا، یہ کمال کیسے ہوا؟ کہا یہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، تمہارے دسترخوان کا کمال ہے، اس لقمے کا کمال ہے. ایک لقمے نے جو اثر کیا ہے، صدیوں کی سالوں کی ریاضت نابود ہو گئی. اس لیے آپ دیکھیں نہج البلاغہ میں مولا متقیان نے اپنے ایک صحابی کو جو بصرہ کے گورنر تھے عثمان بن حنیف، انہیں کسی عمرا میں سے کسی نے دعوت دی اپنے گھر پر، اور جو تنبیہی خط لکھا ہے آپ خود پڑھ لے کہ کس طرح سے سرزنش کی کہ اس نے بلایا اور تم دوڑے چلے گئے. اور یہ بھی نہ سوچا کہ اس نے خوراک کہاں سے بنائی، کہاں سے تہیا کی. قرآن فرماتے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان اس کھانے کی طرف دیکھے. کیوں؟ یہ اساس ہے، یہ خوراک جس سے خون بنتا ہے، جس پر انسان کی حیات اور زندگی موقوف ہے. یہ لقمہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے؟ لقمہ حرام نسلوں کی تباہی کے لیے کافی ہے. اس کا چچا زاد بھائی ہے بہلول ہارون رشید کا، سالوں سے اس کے ہمراہ آتا جاتا، اس کے محل میں اس کے پاس بیٹھتا بھی تھا، مسند میں اس کے ساتھ بیٹھتا تھا، باتیں کرتا تھا. ساری زندگی ہارون کی خواہش رہی کہ کبھی بہلول میرے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا لے، کبھی نہیں کھایا. اور ایک دفعہ ہارون نے کھانا بھجوایا صلہ رحمی کے طور پر، جس وجہ سے بھی ان کے گھر بھجوایا بہلول کے گھر. اور اس کے خادمین جو محل کے خاص خادمین تھے وہ کھانا لے کے آئے، بہت سجا سمرا. تو کہا کیا ہے؟ کہا ہارون نے کھانا بھیجا. کہا لے جاؤ، واپس لے جاؤ. اور انہوں نے بڑے اہتمام سے بنوایا، آپ کو پسند ہے کہ کھائیں چکھیں، بڑا خوش ذائقہ، بڑا مزیدار لذیذ کھانا ہے، کہ جلدی لے جاؤ. آپ کہ کیسے لے جائیں، انہیں کیا بتائیں؟ کہا اچھا اگر نہیں لے جانا چاہتے ہو تو باہر گلی میں کتے ہوں گے ان کو ڈال دو. کہ ہم ہارون کے گھر کا آیا وہ کھانا کتوں کو ڈالیں؟ بہلول نے کہا ہاں خیال رکھنا انہیں بھی نہ پتا چلے کہ ہارون کا گھر کا ہے، ورنہ وہ بھی نہیں کھائیں گے، وہ بھی نہیں کھائیں گے. ایک لقمہ حرام نسلوں کی تباہی کے لیے کافی. اس حقیقت کو بہلول نے خود بارہا جس عمدگی سے بیان کیا. شیخ جنید بغدادی ایک مرتبہ اپنے شاگردوں کے ساتھ جا رہے تھے، ان کو عرفان اور معرفت کو اور ادب کا اور بندگی کا درس دینے کے لیے. یہ قبرستان میں اکیلے بیٹھے ہوئے تھے بہلول، اور وہ پاس سے گزر رہے اپنے شاگردوں کو لیے. تو انہوں نے دور سے دیکھا جنید جا رہے ہیں، آواز دی گا جنید ادھر آؤ. کہاں جا رہے ہو؟ اب انہیں تھوڑی اپنی توہین محسوس ہوئی کہ میرے 20 شاگرد پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اور یہ مجھے اس طرح سے بلا رہے ہیں. لیکن آگے کیا بتائیں بولو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کئی اتنے بندوں کو، یہ مخلوق خدا کو لے کے کہاں چلے جا رہے ہو؟ کہ میں نے آداب زندگی سکھاؤں گا، آداب بندگی سکھاؤں گا، انہیں زندگی کی اصول تعلیم دوں گا.
تو انہوں نے کہا خود کو بھی کچھ آتا ہے یا دوسروں کو ہی سکھانے میں لگے ہوئے؟ کہ کیسے ممکن ہے کہ خود مجھے معلوم نہ ہو اور میں دوسروں کو سکھاؤں؟ اچھا خود کو اگر کچھ آتا ہے تو مجھے بھی بتاؤ. کہ کیا بتاؤں؟ کہ جو آداب زندگی ان کو سکھانے چلے جا رہے ہو مجھے بھی بتاؤ. کہ آپ کو کیا بتاؤں؟ کہ تم آداب زندگی میں سے مجھے صرف کھانا کھانے کے آداب بتا. تو اب جناب جنید بغدادی گویا ہوئے کہ کھانا کھانے کا سب سے پہلا ادب تو یہ کہ انسان ہاتھ دھوئے، اور ہاتھ دھونے کے بعد پھر جب دسترخوان پر آئے تو اس طرح سے بیٹھے، ایک پاؤں زمین پہ رکھے دوسرا ایک زانو اس طرح سے بچھا دے، اور پھر بسم اللہ پڑھ کے کھانے کا آغاز کرے، اور چھوٹے چھوٹے لقمے بنائے اور انہیں خوب چبا کے کھائے، اور کھانا کھاتے ہوئے دوسروں کے چہروں کی طرف نہ دیکھے، اور جتنا کھانا اس کے سامنے پڑا ہے اتنا کھائے، اور کھانا کھاتے ہوئے دہن سے عجیب و غریب آوازیں نہ نکالے تاکہ دوسروں کو کوفت نہ ہو، اور جب کھانا مکمل کر لے تو اللہ کا شکر ادا کرے. کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے تو ہاتھوں کو خشک نہ کرے، مکروہ، اور کھانا کھانے کے بعد جب ہاتھ دھوئے تو ہاتھوں کو خشک کر. اور بھی چند آداب بتائے. تو وہ لوگوں نے تعجب سے کہا جنید بس یہی ہے یار؟ ظاہر ہے یہی ہے جو ہے، میں نے سارے بیان کر دیے. کہ تعجب ہے تمہیں تو کھانا کھانے کے آداب ہی نہیں پتہ ہے اور دوسروں کو آداب بندگی سکھانے چلے ہو. کہ مگر کون سا ادب ہے جسے میں نے نظر انداز کر دیا؟ کچھ شیخ جنید جی جتنی باتیں تو مجھے سنا رہے یہ ساری ذیلی باتیں، ضمنی باتیں، فرعی باتیں، اگر ان کا خیال نہ رکھا جائے تو بھی کوئی بڑا نقصان ہونے والا نہیں ہے. مجھے کھانے کا اصلی ادب بتاؤ. کہ وہ کون سا ہے؟ کہ اصلی ادب یہ ہے کہ لقمہ اٹھانے سے پہلے، بسم اللہ پڑھنے سے پہلے، اسے خوب چبانے سے پہلے یہ دیکھو کہ جو لقمہ اٹھانے لگے ہو حلال کا ہے یا حرام کا ہے، پاک ہے یا ناپاک ہے، غصبی ہے یا مباح ہے. ایک لقمہ حرام 1000 دفعہ بسم اللہ پڑھ کے کھائے گا وہ تیری تباہی کے لیے کافی ہو جائے گا. اس حقیقت کو ختمی مرتبہ نے بھی بیان کیا، زندگی میں بیان کیا، عملاً بھی، زبان سے بھی. جب مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے اور انصار مدینہ میں سے ہر روز کوئی نہ کوئی صحابی پیغمبر کی دعوت کرتا تھا، کھانے پہ بلاتا تھا. اور ایک روز آپ کے ایک صحابی نے آپ کو کھانے پہ بلایا. مورخین نے، سیرت نگاروں نے اس واقعے کو تحریر کیا. ابن اسحاق نے لکھا، ابن حشام نے لکھا. کھانے پہ بلایا اور پیغمبر تشریف لے گئے، اور ختمی مرتبہ کی محبت میں اس صحابی نے اپنے گھر میں گوسفند تھی اس کو ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد اسے خوب انگاروں پہ، جیسے آپ روسٹ کرتے ہیں گوشت، وہ خوب اسے بھونا، اس کی رانیں تیار کی اور بڑی سجا کے سوار کے پیغمبر کے سامنے رکھی. اور پیغمبر جیسے ہی دسترخوان پر بیٹھے، جیسے ہی دسترخوان لگا اور اس کے اوپر یہ کھانا وغیرہ رکھا گیا، گوشت رکھا گیا، تو پیغمبر نے جو پہلی بات پوچھی اپنے صحابی سے کہ بتاؤ اسے ذبح کس نے کیا؟ اسے ذبح کس نے کیا؟ یہ نہیں پوچھا کہ یہ کس کا ہے، کسی اور کا پکڑ کے تو مجھے نہیں کھلا رہے. ظاہر دسترخوان صحابی کا ہے، اور صحابی کسی اور کا مال، غصبی مال تو نہیں کھلا سکتا. جو غاصب ہوتا ہے وہ صحابی نہیں ہوتا، اور جو صحابی ہوتا ہے وہ کبھی غاصب نہیں ہو سکتا. یہ تو متضاد اور الگ چیزیں ہیں. تو یہ نہیں کہا کہ یہ کس کا ہے، نا ظاہر ہے ان کا اپنا ہے. اس لیے پوچھا اسے ذبح کس نے کیا؟ جانتے تھے رسول اسلام. اسے جناب امام بہقی نے دلائل النبوہ میں بھی تحریر کیا اس واقعے کو. اور جب یہ پوچھا تو اب صحابی عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں ذبح کے احکام جانتا ہوں، لیکن میں رقیق القلب ہوں، نرم دل ہوں، ہمت نہیں پڑتی کہ خود سے جانور کو ذبح کروں. اس لیے میں اس گوسفند کو اپنے ہمسائے کے پاس لے کے گیا اور اس نے ذبح کیا. باقی ہم نے خود گھر میں پکایا ہے اور سارا اہتمام جو کیا وہ خود ہمارے گھر کی خواتین نے کی. جو اگلی بات پوچھی ختمی مرتبہ نے، فرمایا کیا تمہارا وہ ہمسایہ جس سے تم نے گوسفند کو ذبح کروایا مسلمان تھا؟ کہ نہیں، مسلمان نہیں تھا، اہل کتاب تھا. ختمی مرتبہ سورہ مبارکہ انعام کی آیت پڑھتے اٹھ کے کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ نے مسلمان پر غیر مسلم کے ذبیحہ کو حرام قرار دیا. دسترخوان صحابی کا، گھر صحابی کا، گوسفند صحابی کا، پکانے والے صحابی کے گھر والے. صرف اس گوسفند کو ذبح اہل کتاب نے کیا. ختمی مرتبہ اپنے صحابی کے گھر سے بھوکے اٹھ کے چلے گئے. مجھے نہیں معلوم کتنا پاک، طاہر، طیب دسترخوان ہے ابو طالب عمران کا
کہ پیغمبر سال ہر سال اسی دسترخوان سے لقمے اٹھا اٹھا کے تناول کرتے رہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ حیدری، شان ابو طالب علیہ السلام بلند در سلام. اللہ صلی اللہ علیہ محمد. اگر خشوع مطلوب ہے تو اس کی اساس لقمہ حلال ہے. لقمہ حلال یہ موضوع تھوڑا سا مشکل ہے. اب میں کچھ کل اشارے کر دوں گا، وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. حلال اگر خود انسان ایک چیز کمائے اور مطمئن ہو جائے کہ 100% حلال ہے، نہ، پہلے دیکھنا پڑے گا کہ فقراء کا حق، مساکین کا حق اس میں سے نکالا ہے یا نہیں نکالا. یہ اللہ نے ان کا حق پہلے سے ہمارے مال میں بھیجا ہے، ہم نہیں دے رہے. اللہ نے ہماری امانت داری کا امتحان لینا تھا، اس لیے ہمارے مال میں ان کا حصہ پہلے سے رکھ کے بھیجا ہے. اور پھر کیا ہم نے دیانتداری سے حاصل کیا؟ اگر ایک شخص آفس میں کام کر رہے اور طے یہ کہ اس نے 8 گھنٹے کام کرنا ہے اور 7 گھنٹے کام کرے اور 1 گھنٹہ موبائل سیل کے ساتھ کھیلتا رہے. مزدور ہے، مستری ہے، بننا ہے، اس کا کام ہے 8 گھنٹے کام کرے اور 1 گھنٹہ وہ ادھر ادھر کر کے ضائع کر دے، تو اسے چاہیے کہ وہ 1 گھنٹے کی مزدوری واپس لوٹائے مالک کو. دقت ہے. لقمہ حلال اس کا حصول، اس کے بارے میں عرض کروں گا، اس میں کسی بھی طرح سے حق الناس کی شمولیت نہ ہو. اساس خشوع مطلوب ہے. مومن کی پہلی علامت کہ وہ نماز میں خشوع کرتا، اور خشوع کی اساس لقمہ حلال ہے. لقمہ حرام نسلوں کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے. اس لیے روز عاشور امام حسین نے اسی نقطے کو بیان کیا. جب خطبہ دیا اور کسی پر کوئی اثر ظاہر نہ ہو تو فرمایا میں جانتا ہوں میرے کلام کا تم میں سے کسی پر اثر ظاہر نہیں ہوگا. کیوں؟ جس شکم میں لقمہ حرام داخل ہو چکا ہو اس پر حسین جیسے انسان کی بھی حیثیت اثر نہیں کر سکتی. آخر کیوں نماز پڑھنے کا جی نہیں چاہتا، رغبت نہیں ہوتی ہے، نماز کے لیے کھڑے ہوئے اوہام خیالات. کسی نے امیر المومنین سے پوچھا، اے امیر المومنین، اللہ نے قرآن میں یہ وعدہ کیا ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا مستجاب کروں گا. میں دعائیں مانگتا ہوں، اللہ مستجاب نہیں کرتا. فرمایا دعا کی قبولیت کے لیے 8 رکن ہیں. اگر وہ رکن پورے ہو جائے تو ممکن نہیں کہ اللہ تمہاری دعا کو رد کرے. اور ان میں سے پہلا رکن لقمہ حلال ہے. اگر لقمہ حرام شکم میں چلا جائے، پہلی بات عبادت کی توفیق نہیں ہوتی. اگر عبادت کی توفیق ہو جائے، نماز کے لیے کھڑا ہو جائے تو اوہام اور خیالات، دنیا جہان کی فکریں، دعا کی توفیق نہیں ہوگی. لوگ دعائیں کمیل پڑھ رہے ہیں، گریا کر رہے ہیں، یہ کھول کے بیٹھے ہیں، صفحے گن رہے ہیں کتنے باقی رہ گئے، کب یہ ختم ہوگی. توجہ نہیں. کیوں؟ اساس، پہلی چیز جو بنیاد ہے خشوع کی، وہ لقمہ حلال ہے. اور اس کے بعد پھر معرفت حق تعالی. میرے عزیزو، اللہ کو ہم سے نماز مطلوب ہے، لیکن کیسی نماز؟ اور اگر نماز کی بات ہے تو میں جوانوں سے عرض کروں، بچوں سے عرض کروں، کبھی نماز کے معاملے میں کوتاہی نہ کیجیے. ایت اللہ محسن کراتی فرماتے ہیں کہ زندگی میں نے کبھی نماز کو اول وقت سے تاخیر نہیں کیا. اور ائمہ کی بھی یہی سیرت ہے. مولے متقیان کی سیرت دیکھ لیں جنگ صفین میں، باقی ائمہ کی زندگیوں کو دیکھ لیں. امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام عمران صحابی کے ساتھ مناظرہ کر رہے تھے، اور مناظرہ جب پورے عروج پر تھا، جیسی دیکھا وقت نماز داخل ہو رہا ہے، اٹھے. عمران صحابی نے مامون کے دربار میں تھے، کہا فرزند رسول کہاں جا رہے ہیں؟ میں منقلب ہو رہا ہوں، میری کیفیت بدل رہی ہے، ایسے مرحلے میں مجھے چھوڑ کے نہ جائیں، شاید میں ہدایت پا جاؤں اور میرا دل آپ کے نظریات کی طرف بڑھ رہا ہے. حضرت نے کوئی پرواہ نہیں کی. ہم جیسا کوئی طالب علم ہوتا کہتا اچھا ہدایت ہو رہی ہے، امر بے معروف ہو رہا ہے، نتیجہ نکلنے لگے، چلو 5 منٹ بعد نماز پڑھ لیں. اسی لمحے کہا نہ، نماز میں 1 لمحے کی تاخیر بھی ممکن نہیں. اٹھے، نماز پڑھ رہے تھے، ادھر نماز مکمل کی، ادھر آیا، دست ادب جوڑ دی. کہا آپ کی اس نماز نے اول وقت میں میرے یقین اور ایقان میں مزید اضافہ کر دیا. اس بات کو مرحوم اقبال نے سید الشہداء کے لیے بھی کہا ہے. بس میرے عزیزوں، نماز کوتاہی. یہ استاد محسن قراتی جو پچھلے 40 سال سے قرآن کی خدمت کر رہے ہیں اور بہت سادہ زبان میں انہوں نے قرآن کو متعارف کروایا، یہ فرماتے میں نے زندگی میں کبھی بھی اول وقت سے تاخیر نہیں کی نماز. اگر سفر میں گاڑی والے کو جلدی ہے یا باقی مسافر بھی سوار ہو تو یہ کہتے ہیں مجھے اتار دو، تم چلے جاؤ، میں پہنچ جاؤں. نماز اول وقت میں پڑھتے.
اگر جا رہے ہیں کسی مقام پر، ٹریفک کا رش ہے، ٹیکسی میں بیٹھے ہیں، اتر جاتے ہیں. کہتے میں اسی طرح ٹیکسی سے اترا اور جا رہا تھا مسجد کی طرف، تو میں نے دیکھا کہ ایک طالب علم، اس کے سر پہ بھی امامہ ہے اور مسجد کی طرف اس کی پشت ہے. میرا رخ مسجد کی طرف ہے اور اس کی پشت ہے مسجد کی طرف، دوسری سمت جا رہا ہے. تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا، یہ کسی کام سے جا رہا ہے. تو میں نے امر بالمعروف کرتے ہوئے اسے متوجہ کرتے ہوئے میں نے کہا آذان کی آواز بلند ہو رہی ہے، نماز کا وقت ہو رہا ہے، اور نماز پڑھیں. کرنا آچاغا من کار دارا، مجھے کام ہے. استاد محسن کراتی نے کہا ہاں تمہیں کام ہے. کربلا میں یوسف فاطمہ کو کوئی کام نہیں تھا، وہ بیکار تھے. جبھی تو اس لمحے بھی، اس مشکل ترین لمحے میں بھی ایک لمحہ تاخیر نہیں کی نماز. میرے عزیزوں، اس سارے کاروان، یہ جو 84 بچے بچیوں خواتین، ان کا کردار دیکھ لیں. مشکل ترین سفر ہے، اور امام حسین کے سفر سے 1000 گنا، بلکہ نسبت نہیں ہے، مشکل ترین سفر ان بیبیوں کا ہے. کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام، اس سارے سفر میں ایک لمحے کی تاخیر نہیں ہوئی نماز. مسلم ابن عقیل جن کی نسل کربلا میں ختم ہو گئی، 4 بیٹے 2 بیٹیاں، دونوں بیٹیاں کربلا میں شہید ہوئی. چاروں بیٹے، 2 بیٹے عبداللہ اور عبید اللہ، ایک کی عمر 25 سال، ایک کی عمر 27 سال، روز عاشور امام حسین پر قربان ہوئے. اور 2 بیٹے ابراہیم اور محمد، مسلم ابن عقیل کی شہادت کے 1 سال کے بعد انہیں شہید کیا گیا شط فرات، دریائے فرات کے کنارے پر. اور وہ شقی کئی دنوں سے بھوکا اور پیاسا رکھا ہوا، تو اس نے اپنے گھر میں قاتل نے اور بالوں سے پکڑ کے اٹھا کے لایا انہیں دریا کے کنارے پر قتل کرنے کے لیے. اور جیسی قتل کا ارادہ کیا کہ کوئی آخری خواہش ہو تو پیاسے تھے، کہتے 2 گھونٹ پانی پلا دو، کھانا کھلا دو. کچھ اور خواہش کرتے، کچھ نہیں کہا. کیا کہا؟ ہماری ایک خواہش ہے کہ ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے دو. میری لاکھ مرتبہ جان قربان اس ماں پر جس نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی کہ وقت آخر ان بچوں کی زبان پر اگر کوئی خواہش آئی تو وہ اللہ کی نماز تھی. اور کتنا عجیب تھا کہ دریا بہہ رہا ہے، بہتا ہوا پانی موجود ہے، لیکن وضو کی اجازت نہیں ملی. کہا نماز پڑھنا ہے، تیمم کر لو. ان 2 بچوں نے، ایک کی عمر 5 سال، ایک کی عمر 7 سال، تیمم کیا. اور تیمم کر کے جب قیام کے لیے کھڑے ہوئے ہوں گے اور رکوع کرنے کے بعد جب سجدے میں سر رکھا ہوگا رقیہ کے ان 2 یتیموں نے، تو اللہ نے فخر و مباحات کرتے ہوئے اپنے فرشتوں سے کہا ہوگا دیکھو بندگی اسے کہتے ہیں، نماز ایسے پڑھی جاتی ہے. اور اب بھی اگر کسی جوان کے ذہن میں نماز کی اہمیت بیدار نہیں ہوئی تو ذرا چشم تخیل کو لے چلیں. روز عاشور جہاں پر چاروں طرف سے دشمن حملہ آور ہے، اور اسی حالت میں رسول اللہ کا بوڑھا صحابی، وہ امام حسین کا صحابی ابو ثمامہ ساعدی، آگے 11 اصحاب رسول کے جو میدان کربلا میں 72 میں شامل تھے، ان میں سے ایک ابو ثمامہ ساعدی ہیں. آگے بڑھے کہ فرزند رسول نماز کا وقت ہو رہا ہے، جی چاہتا ہے آپ کی ابتدا میں آخری نماز پڑھ لیں. جب ابو ثمامہ ساعدی نے نماز کی خواہش کی، فرزند رسول نے اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھایا. کیا دعا دینا چاہیے تھی؟ کوئی اور دعا دیتے، اللہ تجھے جنتی بنائے، اللہ تمہاری اولاد کو یہ عطا کر دے، وہ عطا کر دے، لیکن نہ. اس لمحے امام حسین نے ابو ثمامہ ساعدی کو جو دعا دی وہ یہ تھی، حشرک اللہ من المصلین، اللہ تجھے نمازیوں میں معشور کرے. معلوم ہوتا ہے نگاہ حسین ابن علی میں نمازیوں میں معشور ہونا ایک بلند درجہ ہے، نمازیوں میں معشور ہونا ایک عجیب درجہ ہے. لیکن کیسے عرض کروں کہ نماز کیسے پڑھی گئی؟ جو روز عاشور ظہر کی نماز پڑھی امام حسین، یہ نماز خوف ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ حامل نفس مطمئنہ حسین ابن علی جو کائنات کے شجاع ترین انسان ہیں، جن سے متعلق سید مہدی بحر العلوم کہتے ہیں کہ میرے لیے یہ طے کرنا مشکل ہے کہ علی بڑے شجاع تھے یا حسین بڑے شجاع تھے، وہ حسین نماز خوف پڑھے. یہ لفظ خوف سے پریشان نہ ہوئیے گا، یہ ایک فقہی اصطلاح ہے. نماز خوف کیسے پڑھی جاتی ہے اور کب پڑھی جاتی ہے؟ نماز خوف نماز قصر کی طرح سے 2 رکعت پڑھی جاتی ہے. اور اس کا طریقہ یہ کہ امام کھڑا ہوتا ہے اور آدھے سپاہی امام کے پیچھے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں.
اور باقی آدھے ان کی حفاظت کے لیے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. امام نماز شروع کرتے ہیں اور باقی آدھے امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. امام ایک رکعت مکمل کرنے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں اور پچھلے نمازی فوراً سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دوسری رکعت خود سے پڑھتے ہیں اور پھر جلدی سے نماز مکمل کر کے اپنی پوزیشن بدلتے ہیں. اور جو کھڑے ہوتے ہیں حفاظت کے لیے جیسے یہ جگہ سے ہٹتے ہیں وہ ان کی جگہ آ جاتے ہیں. جیسے ہی وہ آ کے امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں امام دوبارہ سے کھڑے ہو کر دوسری رکعت ادا کرتے ہیں. یہ بعد میں آنے والوں کی پہلی رکعت ہوتی ہے. اور پہلے والے نمازی جو نماز تمام کر چکے ہیں وہ سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں حفاظت کے لیے پچھلوں کی جگہ پر. یہ نماز خوف ہے جو قصر کی طرح سے 2 رکعت ادا کی جاتی ہے. اور نماز خوف کا محل یہ کہ اگر 2 مسلمان گروہ آپس میں لڑ پڑے تو یہاں نماز خوف پڑھنا فقہی اعتبار سے خاص شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، حنفی ہیں، یہ جعفری ہیں، صحیح نہیں ہے اگر 2 مسلمان گروہ کی جنگ ہو جائے. مولا متقیان نے آج خلافت میں 3 جنگیں لڑی ہیں، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان، لیکن کسی جنگ میں کسی بھی حال میں نماز خوف ادا نہیں کی. نماز خوف ہمیشہ تب پڑھی جاتی ہے جب کسی مسلمان گروہ کا کسی کافر گروہ کے ساتھ جھگڑا اور لڑائی ہو. روز عاشور امام حسین نے نماز خوف پڑھ کر دشمن کے کفر پر مہر تصدیق ثبت کر دی کہ جو حسین کے مقابلے میں آئے انہیں کبھی مسلمان نہ سمجھنا. 2 صحابی امام حسین کے سامنے کھڑے. کون؟ ایک آپ کی فوج کے وہ جرنیل جو آپ کے میمنہ کے سربراہ تھے زہیر ابن قین. دوسرے صحابی سعید بن عبداللہ حنفی. یہ بالکل امام حسین کے روبرو کھڑے تھے اور دشمنان نماز نے تیر چلانا شروع کی. ایک تیر انسان کی موت کے لیے کافی ہے، 2 3 4 میں نے مقتل میں پڑھا ہے 70 سے زیادہ. صاحب منہاج الدمور نے لکھا 84 تیر سعید بن عبداللہ حنفی کے جسم میں پیوست تھے. 1-2 تیر انسان کی موت کے لیے کافی ہیں. پھر کیسے کھڑے رہے اتنی دیر؟ جتنی دیر حسین نے نماز پڑھی صرف عشق حسین میں، محبت حسین میں مبادا اگر میں گر گیا تو کوئی تیر یوسف فاطمہ کو لگ جائے گا. اور جیسے ہی امام حسین کی زبان سے یہ لفظ جاری ہوا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اب سعید گرے اور کہا وعلیک السلام یا ابا عبداللہ. اور جب گرے تو آپ کا جسم زمین پر نہ گرا. شہید مطہری کہتے ہیں اتنے تیر پیوست تھے کہ آپ کا جسم تیروں پر معلق ہو گیا اور گرنے کی وجہ سے وہ تیر مزید آپ کے جسم میں پیوست ہو گئے. اور سید الشہداء کی بارگاہ میں سلام کرنے کے بعد صرف ایک بات کہی جس کے بعد ان کی روح پرواز کر گئی. رخ کیا سید الشہداء کی طرف اور ایک بات پوچھی اوفیت یا ابا عبداللہ، اوفیت یا ابا عبداللہ، اے حسین ابن علی کیا میں نے وفا کی؟ کیا میں نے حق ادا کیا؟ سید الشہداء نے فرمایا انت امامی فی الجنہ. علامہ مجلسی نے بحر الانوار کی 98 نمبر جلد میں لکھا ہے کہ اہل جنت کو 70,000 سال میں ایک مرتبہ سردار جنت حسین ابن علی کی چہرے کی زیارت کا شرف حاصل ہوا کرے گا. اگر ہم جنت میں گئے تو 70,000 سال میں ایک مرتبہ حسین کو دیکھ پایا کریں گے. یہ اہل جنت کا اعزاز ہے. اور جب سعید بن عبداللہ حنفی نے کہا کہ اوفیت یا ابا عبداللہ، کیا میں نے حق ادا کیا؟ آپ نے فرمایا انت امامی فی الجنہ، تم جنت میں ہمیشہ میری نگاہوں کے سامنے رہا کرو گے. بس وقت ختم ہوا. ایک جملہ اور سنیں. یہ بات روز عاشور سعید بن عبداللہ حنفی نے امام حسین سے پوچھی ہے اور یہی بات عاشور کے مکمل ہونے کے بعد جب بیویاں قید اور اسارت کے بعد پلٹ کر واپس مدینہ آئیں اور جیسے ہی مدینے میں داخل ہوئی ایک ضعیفہ نے اپنے پوتے کی انگلی پکڑی ہوئی چلتی ہوئی آ رہی ہیں. کون؟ ام البنین ابو الفضل عباس کی مادر گرامی. آگے بڑھ کر سید سجاد کو سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد جو پہلی بات پوچھی وہ وہی تھی جو روز عاشور سعید بن عبداللہ حنفی نے پوچھی تھی. کہے سید سجاد میرا دل پھٹا جا رہا ہے، میرا دل تڑپ رہا ہے، بس اتنا بتا دیں کیا کربلا میں میرے بیٹے عباس نے اپنے آقا حسین کے ساتھ وفا کی یا وفا نہیں کی؟ امام سجاد کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے. فرمایا ام البنین آپ نے وہ بات پوچھی جس نے میرے دل کو تڑپا دیا. ام البنین ایک بات سنیں پھر خود دیکھیں کہ آپ کے بیٹے کا میرے بابا حسین کی بارگاہ میں کیا مقام تھا.
کہ سید سجاد بتائیں کہ ام البنین جب ہمیں اسیر کر کے کربلا سے شام کی طرف لے کر جا رہے تھے تو راستے میں عمر ابن سعد کی سواری میری سواری سے قریب تھی، اور اثناء سفر میں ایک مرتبہ عمر ابن سعد نے میرے بابا کے قاتل شمر ابن ذوالجوشن کو بلایا اور اس سے میرے بابا حسین کے قتل کی کیفیت پوچھی کہ روز عاشور جب تو حسین کو قتل کر رہا تھا کیا اس وقت حسین نے تجھ سے کچھ بات کی تھی، تم سے کوئی گفتگو کی تھی، کلام کیا تھا؟ کہا ہاں حسین نے مجھ سے کچھ بات کی تھی۔ تو کیا بات کی تھی؟ کہا روز عاشور جب حسین ابن علی قبضہ شمشیر پہ اپنی پیشانی ٹکائے بیٹھے تھے، میں قتل کے ارادے سے آگے بڑھا تھا تو میں نے حسین کو کندھوں سے دھکا دیا تاکہ حسین گرے اور میں حسین کے سینے پر سوار ہو جاؤں، اور جب حسین پشت کے بل خاک کربلا پر گرے تو میں آگے بڑھ کر حسین کے سینے پر سوار ہو گیا۔ حسین نے آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھا تو مجھ سے کہا اے شمر بڑی اونچی جگہ پر بیٹھا ہے، اے شمر بڑی بلند جگہ پر بیٹھا ہے، اے شمر مجھے اچھی طرح سے یاد ہے بچپنے میں میرے نانا محمد مصطفیٰ جب مجھے گود میں بٹھا کر مجھ سے پیار کرتے تھے تو میری قمیض کے بٹن کھول دیتے تھے اور مجھے سینے سے چومنا شروع کرتے تھے، پھر میرے گلے کے بوسے لیتے تھے، میری پیشانی کے بوسے لیتے تھے، میرے لب و رخسار کے بوسے لیتے تھے۔ تب میرے نانا محمد مصطفیٰ نے ایک بار مجھے بتایا تھا اے حسین تجھے کائنات کا شقی ترین فرد قتل کرے گا جس کے چہرے پر چیچک کے داغ ہوں گے اور جس کی شکل خنزیر کی جیسے ہوگی۔ کہے عمر ابن سعد جیسی میں نے حسین کی زبان سے یہ لفظ سنا مجھے غصہ آیا، میں نے حسین کی داڑھی کو بائیں ہاتھ سے پکڑا اور دائیں ہاتھ سے میں نے حسین کے رخسار پر تماچے مارنے شروع کی، اور اسی اثنا میں حسین ابن علی کی ایک چھوٹی بچی تھی جو دوڑتی ہوئی میدان جنگ میں پہنچ گئی، اور میں نے اس حسین کے سینے سے اٹھ کر اس بچی کو باپ سے الگ کیا۔ میں نہیں بیان کر سکتا کہ بیٹی کو اپنے بابا سے کیسے الگ کیا، لیکن کہا کہ جتنی دیر میں نے اس بچی کو الگ کیا اتنی دیر میں حسین نے اپنی قوت کو جمع کیا اور اپنا سر سجدے میں رکھ دیا، اور جب حسین نے سر سجدے میں رکھا تو یہ ذکر پڑھنا شروع کیا رضن بقضائک وہ تسلیما لامرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین، اور جب میں نے دوسری ضرب چلائی حسین نے دوسری مرتبہ یہی ذکر پڑھا، یہاں تک کہ میں پیہم مسلسل ضربیں چلاتا رہا، حسین مسلسل ہر ضرب کے بعد یہی ذکر پڑھتے رہے، اور جب میں نے 13ویں ضرب چلائی اور میں نے حسین کے سر کو حسین کے تن سے جدا کیا اور اب میں نے حسین کے بالوں میں ہاتھ ڈالا اور جب حسین کے سر کو اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ ابھی بھی حسین کے لب ہل رہے، ابھی بھی حسین کے لب ہل رہے۔ میں نے سوچا اب حسین کون سا ذکر کر رہا ہے، تو حسین کی آواز نحیف تھی، میں اپنے کان حسین کے کٹے ہوئے لبوں سے قریب لے کر گیا تو برابر ایک ہی آواز بلند ہو رہی تھی، عباس عباس، پروردگار بحق ابو الفضل عباس ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔